رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنے صحابہ کو بتایا کہ میرے ایک صحابی تمیم الداری کی ملاقات دجال سے ایک جزیرے پر ہوئی ہے۔ تمیم الداری سمندری سفر پر بحری کشتی پر سوار اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک خطرناک سمندری طوفان کی وجہ سے بھٹک کر 1 مہینے تک بھٹکتے بھٹکتے ایک نامعلوم جزیرے تک جا پہنچے۔ وہ جزیرہ کافی عجیب و غریب دکھائی دے رہا تھا۔ تب تمیم الداری کو وہاں ایک عجیب و غریب مخلوق دکھائی دی جس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ تمیم الداری نے اس سے پوچھا تم کیا مخلوق ہو؟ تو اس نے کہا مجھے چھوڑو، تم لوگ وہاں جاؤ غار کے اندر، وہاں ایک شخص طویل مدت سے تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ جہاں اس جزیرے پر محل نما غار کے اندر جا کر دیکھا تو دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تب دجال نے تمیم الداری سے کچھ موجودہ دنیاوی حالات کے بارے میں کچھ سوالات کیے اور پھر تمیم الداری کے جواب دینے کے بعد دجال نے تمیم الداری کو بتایا کہ تمہاری باتیں جو تم نے مجھے دنیاوی حالات کے بارے میں مجھے بتائی ہیں، جن کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ میں ان قریب یہاں سے رہا ہو جاؤں گا۔ نبیوں کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہوتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی سچے ہیں اور سچے ہو کر رہیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بخاری و مسلم کی یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ایک نہایت خوبصورت شخص طواف کعبہ کر رہا ہے، تو فرشتوں کے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر میں نے خواب میں دیکھا گھنگریالے بالوں والا بڑا بد شکل ایک شخص بالکل اسی انداز میں طواف کعبہ کر رہا ہے، تو فرشتوں سے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ یہ ہے مسیح الدجال، یعنی دجال عمرہ یا حج ضرور کرے گا۔ اب اس کے برعکس ایک حدیث کا حوالہ میں آپ کو دوں گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ دجال تو مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، فرشتے مکہ اور مدینہ کی حفاظت کریں گے اور دجال کو مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ان احادیث کے تناظر میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دجال کے متعلق کچھ احادیث میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے خاص علم سے فیض یاب ہونا ضروری ہے، اور یہ مشکلات ان حدیث میں سے ہے۔ علماء کرام ایک ریلیجیس ٹرم یوز کرتے ہیں تطبیق، کہ جب احادیث آپس میں متضاد ٹکرا رہی ہوں تو کوئی ایسا بیانیہ بتایا جائے جو عین متوازن ہو۔ اسی ضمن میں ایک حدیث کا حوالہ میں آپ کو دوں گا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید تم انہیں سمجھ نہ پاؤ۔ یہ اندیشہ خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا ہے کہ لوگ دجال کے متعلق ان احادیث کو کبھی سمجھ پائیں گے یا نہیں۔ آج کے موجودہ عالمی حالات کے پیش نظر میں ایک نتیجے پر پہنچ چکا ہوں، اسی لیے آج میں نے یہ عنوان اختیار کیا۔ تمام مکتبہ فکر کے علماء سے بھی اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے دجال کے موضوع پر تحقیقی وقت لگایا ہے ان سے بھی بات ہوئی ہے، تو وہ بھی اس مسئلہ کو حل کرنے میں اب تک قاصر رہے ہیں، اس لیے کہ حدیث کی تفسیر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دجال 2 دجل یعنی 2 دھوکے کرے گا۔ تو وہ 2 دجل کرنے والے دجال 2 علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں، یا یہ 2 دجل کرنے والا شخص ایک ہی ہے؟ بس یہ ایک مسئلہ ہے جس میں ایک طویل عرصے سے تحقیق کے بعد میں اس گمان غالب میں کافی صاف منظر تک پہنچ چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ 2 اشخاص ہیں علیحدہ علیحدہ، واللہ عالم۔ ایک ہے دجال اکبر جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور نہایت قرب قیامت جس کا ظہور ہوگا، اور ایک وہ دجال ہوگا جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ مسیح الدجال یہودی ہوگا کیونکہ اس کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، اس لیے میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں۔ اینٹی کرائسٹ، وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ دراصل دجال مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا اور وہ جھوٹا جعلی مسیح ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ایک بار پھر نازل ہو کر جھوٹے مسیح الدجال کو مقام لط پر قتل کریں گے۔ یہودیوں کی کتابوں میں ہے کہ ایک مسیح آئے گا، بنی اسرائیل کے اندر وہ سچا مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم آئے، ان کو سمجھاتے رہے۔ ان یہودیوں نے اس سچے مسیح کے قتل کے فتوے جاری کیے، تو اس مسیح کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اب جب یہ آنے والے دور میں وہ مسیح الدجال آئے گا تو یہودی کہیں گے یہ ہے ہمارا مسیحا، تو دھوکہ کھا کر اس دجال کو
مسیح مان لیں گے۔ یہودی اللہ کو ماننے والے ہیں اور اپنے ایمان میں مضبوط ہیں اور مسیحا کے انتظار میں صدیوں سے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی آمد کے لیے اسرائیل کے شہر یروشلم میں تمام تر تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔ مسجد اقصی کو گرا کر یہودی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر ان کا مسیحا دنیا پر اپنی حکومت قائم کرے گا۔ اور دوسرا دجال وہ ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اصل میں دجال اکبر جو کافی قریب قیامت کے زمانے میں ظاہر ہوگا۔ میری رائے کے مطابق دجال اکبر ہی غار کے اندر زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جبکہ مسیح الدجال ایک عام انسان کی حیثیت سے پیدا ہوگا اور ایران کے شہر اصفہان سے پہلی بار ظاہر ہوگا۔ دجال چونکہ یہودیوں کا مسیحا ہوگا، اسی لیے یہودی تنظیمیں فری میسنز اور ایلومیناتی دنیا میں دجالی نظام کے لیے پس پردہ اپنے مقاصد میں سرگرم رہتی ہیں۔ ان تمام تر دجالی نظاموں کے برعکس جس دجال کا ذکر بہت بڑے فتنے کے طور پر بتایا گیا ہے، یہ ایک معین شخص ہوگا۔ دجال بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی آفت، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا ہو۔ پوری انسانی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں۔ ایمان والوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات کی تلاوت اس فتنے سے بچاؤ کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اب میں دجال کے متعلق کچھ متفقن علیہ احادیث کا تذکرہ بھی بیان کرتا چلوں جو احادیث میں تواتر سے بیان ہوئی ہیں، اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کا حلیہ بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کی ایک آنکھ ضائع ہوگی، سڑے ہوئے انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، اس کے ماتھے پر کفر لکھا ہوگا مگر صرف ایمان والے ہی اس کے ماتھے پر پڑھ سکیں گے، کافر لکھا ہوا۔ دجال کے ہاتھ میں قوانین قدرت گویا کہ تسخیر کائنات اس وقت نقطہ عروج پر پہنچ چکی ہوگی۔ تمام اختیارات دنیاوی تقریباً اس کی مٹھی میں ہوں گے۔ جو بڑے سے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے وہ معجزے کر کے دنیا کو دکھائے گا۔ وہ مردہ کو زندہ کرے گا، مردہ لوگوں کی ارواحوں کو لے کر کے آئے گا، اگرچہ وہ جھوٹی روحیں ہوں گی اور وہ دراصل شیاطین جن ہوں گے جو ان کا بھیس بدل کر آئیں گے، لیکن وہ لوگوں سے کلام کریں گی۔ جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، وہ صحرا کو اور بنجر زمین کو چاہے گا تو ہرا بھرا اور گلے گلزار کر دے گا۔ فاصلہ اس کے لیے بےمانی ہوگا۔ اس کی سواری وہ ہوگی جس کے 2 کانوں کے درمیان فاصلہ 80 ہاتھ کا ہوگا۔ آج سے چند سو سال پہلے شاید آپ ان احادیث کو نہ سمجھ سکتے ہوں، مگر آج دیکھیے ہوائی جہاز کو اور اس کے پروں کو جس کا درمیانی فاصلہ تقریباً 80 ہاتھ کے قریب ہے۔ دجال کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے فٹ بال میچ کا فائنل پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ نہیں۔ دجال ایک آدمی کو چیر کر 2 ٹکڑے کرے گا، دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ کرے گا، پھر ان کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گا اور جوڑ کر انسان کو کھڑا کر دے گا، اور پھر دجال کہے گا اب مجھے خدا مان کہ میں تیرا خدا ہوں۔ تو وہ شخص کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں ہی اضافہ کیا ہے، میرے نبی کی حدیث مجھ تک پہنچی تھی کہ وہ ایک مومن کے ساتھ ایسا کرے گا، اب تو دوبارہ میری موت پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر دجال اس مومن کو کسی اور سے قتل کروا دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا۔ دجال اپنی جنت اور جہنم ساتھ لے کر چلے گا۔ اس کی جنت دراصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اللہ کے نزدیک عین جنت ہوگی۔ احادیث میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔